میں بات بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر مناظرے کے میدان کو مرزائیت نے سجایا ہے تو مقابلہ کیا فاتح قادیان مولانا حیات نے جو دیوبندی تھا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدام۔ آج کی اس انجمن میں مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ ختم نبوت پر اکابر علماء دیوبند کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ محترم سامعین کرام، عوام کو گرمانے کی بات کرنا بہت آسان ہے، عوام کو یہ کہنا تمہیں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہے، مگر میرے اکابر علماء دیوبند نے قربانی کی ابتدا کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری اکفار الملحدین کے نام پہ کتاب بھی لکھتے ہیں، نزول عیسیٰ کے نام پہ کتاب بھی لکھتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری بڑھاپے اور ضعف کے عالم میں دارالعلوم دیوبند سے چل کے بہاولپور کی سرزمین پہ ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے عدالت میں گرج کر بیان دیتے ہیں۔ مرزائی مناظر مسلم الثبوت کی عبارت کو بدل کے پیش کرتا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری عدالت میں کہتا ہے کہ محترم جج صاحب، مرزائی مناظر نے دجل سے کام لیا ہے اور عبارت کو بدل کے پیش کیا ہے۔ تو جج کہتا ہے شاہ جی آپ کے پاس تو کتاب موجود نہیں، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری عدالت میں کہتا ہے کہ میں نے آج سے 36 سال قبل اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر بات میری غلط تو میں شکست لکھ دوں گا۔ حضرت قاضی احسان شجاع آبادی ملتان جیل میں نظر بندی کے ایام کاٹ رہے ہیں، ادھر والد گرامی کا انتقال ہو گیا، انگریز کہتا ہے معافی مانگو، پیرول پر رہا کر دیا جائے گا۔ تو قاضی احسان شجاع آبادی کہتا ہے والد کے جنازے میں شرکت نہ کرنا مجھے گوارا ہے، مگر پیغمبر کی خاطر جیل سے نکل جاؤں مجھے گوارا نہیں۔ حضرت مولانا غلام گوس ہزاروی جب انگریز مناظر مرزائی مناظر اللہ دیتا یہ مان سرے کے علاقے میں گیا تو غلام گوس ہزاروی میدان میں نکلا، ادھر اس کی بیوی نے کہا تمہارا اکلوتا بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے، اگر تم مناظرے میں گئے ممکن ہے تمہارا بیٹا وفات پا جائے۔ تو حضرت ہزاروی نے جواب دیا، فرمایا بیٹے کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی ہزاروی اسٹیج پر نہیں پہنچے تھے، ابھی وہ بس اڈے پہ تھے کہ خبر آئی تمہارے زین العابدین کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ہزاروی نے فرمایا بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور پیغمبر کی ناموس کی جنگ لڑنا فرض عین ہے۔ یہ میرے اکابر علماء دیوبند تھے۔ میں بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہوں علامہ انور شاہ کشمیری نے جنگ شروع کی تھی بہاولپور کی عدالت سے، اس جنگ کو پائی تکمیل تک پہنچا دیا قائد انقلاب مفتی محمود نے۔ اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کا سرخیل لایا ہے، اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی محمود دیوبندی آیا ہے، اگر ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں جنگ آئی ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی گیا ہے، مولانا محمد امین اکاڑوی گیا ہے۔ میں بات بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر مناظرے کے میدان کو مرزائیت نے سجایا ہے تو مقابلہ کیا فاتح قادیان مولانا حیات نے جو دیوبندی تھا، اگر میدان مناظرہ سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا، اگر مرزائی تحریری میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا علامہ انور شاہ کشمیری یہ دیوبندی تھا۔
اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے وہاں پہ مقابلے کے لیے جانے والا مولانا یوسف بن نوری یہ دیوبندی تھا. اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے وہاں پہ جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد یہ دیوبندی تھا. مجھے بات کہنے دو, اگر خلافت کو ختم کرنے کے لیے انگریز کو قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملا عمر یہ دیوبندی تھا. انگریز کو لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے, وفاق المدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان یہ دیوبندی تھا. اگر مساجد کو مٹانے کے لیے انگریز قادیانی کو لایا گیا لال مسجد پہ قربانی دینے والا قاضی عبد الرشید یہ دیوبندی تھا. اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا ناموس صحابہ کی جنگ لڑنے والا مولانا عبد الستار گوسوی یہ دیوبندی تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر محاذ پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے. اگر تم نے جنگ چھیڑی ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے. اگر تم نے انگریز کے پوتے کو 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا اس جشن کو تہس نہس کر دیا جائے گا. اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت پہ میں ٹھوک دیے جائیں گے. اگر تم نے اجازت دی تو جہاد کے عالم کو پوری دنیا میں سر بلند کر دیا جائے گا. میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر ہر محاذ پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ختم نبوت کا سیلہ علماء دیوبند کے سر پہ ہے, ناموس صحابہ کا سیلہ علماء دیوبند کے سر پہ ہے, جہاد کا سیلہ علماء دیوبند کے سر پہ ہے, اگر سیاست کا سیلہ علماء دیوبند کے سر پہ ہے. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عزم کر لیں ختم نبوت کے لیے جنگ لڑیں گے, ناموس صحابہ کے لیے جنگ لڑیں گے, مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے, مساجد کی جنگ ہم لڑیں گے, عالم جہاد کو بلند کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرا کے قادیانیت کی قبر پہ ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ لعنت بھیجیں گے. وما علینا الا البلاغ.